بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله۔ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة أو قال 72 فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم۔ رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الأوسط والكبير واللالكائي في شرح وصول الاعتقاد وحسن إسناده الإمام الألباني رحمۃ اللہ علیہ فی ظلال الجنہ۔ قابل صد احترام فضیلت مآب صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم ہم سب کے قائد فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ اور جمعیت کے دیگر عمراء اور نظماء اور ذمہ داران اور اسٹیج پر تشریف فرما رونق افروز ہماری جماعت کی مقتدر اور علمی اور منہجی شخصیات علماء کرام اور ممبئی اور اس کے مضافات سے تشریف لانے والے ائمہ خطبہ دعات اور علماء اعظام، یہ آپ سب لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ سب لوگ ممبئی اور اس کے مضافات میں سکونت پذیر ہیں اور اس طرح کے دورات علمیہ اور تدریبیہ آپ لوگوں کے درمیان گاہے بگاہے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جمعیت اہل حدیث ممبئی کی بے شمار خصوصیات اور عظیم خوبیوں میں سے ایک عظیم خصوصیت اور خوبی ہے۔ اسی ملک کے دیگر شہروں کے باشندے اور علماء اس طرح کے پروگرام کے لیے ترستے ہیں جہاں انہیں منہجی اور فکری طور پر ان کی صحیح کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ان کی رہنمائی کی جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے، اس طرح کے پروگرام کے لیے وہ ترستے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بھی شرکت کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اس کو سعادت سمجھیں، اسے غنیمت سمجھیں اور جو کچھ باتیں اس اسٹیج سے آپ کے سامنے کی جائیں ان باتوں کو حفظ جا بنائیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے اس اسٹیج سے جو بھی آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے وہ منہج سلف کی سچی ترجمانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ بہت عظیم خصوصیت ہے، اس کی قدر کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب انسان ناشکری پر آ جاتا ہے تو پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ ممبئی اور یہاں سے چھوڑ کر کے کسی دوسرے علاقے میں جائیں گے، تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ جب تک انسان صحت مند رہتا ہے اس کو صحت کی اہمیت اور وقات معلوم نہیں رہتی ہے۔ جیسے بیمار پڑتا ہے تب جا کر کے اس کو صحت کی اہمیت اور اس کی عظمت اور وقات معلوم ہوتی ہے۔ جب یہاں سے آپ کسی دوسرے شہر جائیں گے اور اس طرح کے پروگرام کے لیے آپ کی دل کی تمنا اور خواہش ہوگی اور اس طرح کے پروگرام آپ کو نہیں ملیں گے تو پھر آپ کو اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح کی مجلسوں کی قدر اور قیمت سمجھتا ہے، اور یہاں جو باتیں کی جاتی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی کا لاہی عمل اور نصب العین بناتا ہے۔ اس لیے آپ سب کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی اس اسٹیج سے وہ علماء آتے ہیں جن کا منہج اور جن کا عقیدہ سلف صالحین کے مطابق ہوتا ہے اور ان کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس دور تدریبیہ میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے
وہ موضوع آپ نے ارشاد سنا، اور وہ موضوع ہے سواد اعظم حقیقت اور شبہات کا ازالہ۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جو حسن درجے کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سواد اعظم کا معنی کیا ہے، لغت میں اس کا مطلب کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے سواد اعظم کسے کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ ابن فارس بہت مشہور لغوی امام ہیں، انہوں نے مقاییس اللغہ کے اندر بیان کیا ہے کہ السواد میں سین اور واو اور دال کی ایک اصل ہے، اور وہ رنگ میں خلاف البیاض، سفیدی کے خلاف جو رنگ ہوتا ہے اس پر یہ دلالت کرتا ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے بیان کیا کہ السواد کا مطلب ہے العدد الکثیر، بڑی تعداد کو سواد کہا جاتا ہے۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَسْوَادُ لَهُ، اور اس کو سواد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے زمین کالی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں جمع غفیر ہو، لوگوں کی بڑی تعداد ہو اور انسان دور سے دیکھتا ہے تو جہاں یہ لوگ رہتے ہیں ان کے سر نظر آتے ہیں، اور سر نظر آنے کی وجہ سے وہ زمین کالی نظر آتی ہے، چونکہ ان کی کثرت کی وجہ سے وہ زمین کالی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سواد کہا جاتا ہے۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے سواد کا مطلب ہے کثرت تعداد، بڑی جماعت کو سواد کہا جاتا ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے شرعی اصطلاح میں سواد کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو حق پر قائم ہوں، جو حق پر قائم ہوں، وہ لوگ جو پہلی جماعت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان پر جو قائم ہیں، ایسے لوگوں کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ حق عظیم ہے، لہذا جس کے پاس حق ہوگا وہ بھی عظیم ہوگا۔ عظمت کثرت میں نہیں ہے کہ انسان اگر زیادہ ہے تو حق ہی ہو، یا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اگر کثرت میں ہے تو وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حق پر ہے۔ حق پر وہ ہے جس کے پاس حق ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، لہذا جس کے پاس حق ہو وہ انسان عظیم ہوتا ہے۔ تو سواد اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو حق پر قائم ہیں، اور حق نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقید و منہج کے مطابق سمجھنا، اسی کے اندر حق محصور ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ کو حق نہیں ملے گا۔ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم اور عقیدے اور منہج کے مطابق سمجھنا، اسی میں اللہ رب العالمین نے حق کو محصور کر دیا۔ لہذا سواد اعظم وہ ہیں جو جن کے پاس حق ہے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو یا ان کی تعداد کم ہو۔ نہ کثرت تعداد کسی کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اور نہ کسی کی تعداد کا کم ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ حق پر دلیل ہونے کی یہ ہے کہ انسان حق پر ہو۔ دنیا کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا سے ہوئی، اور یہ دنیا میں شرک پیدا ہونے سے پہلے تک یہ سب کے سب اہل حق تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا، اس سے پہلے دنیا میں شرک اور کفر کا وجود نہیں تھا۔ 7 صدیاں یا 10 صدیوں تک دنیا کے اندر کسی کافر مشرک کا وجود نہیں تھا۔ جو تھے سارے کے سارے اہل حق تھے، ان کی تعداد کم تھی یا زیادہ تھی، جو بھی تھے اس وقت روئے زمین پر، ان میں حق کے علاوہ اہل حق کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، کوئی باطل والا، کوئی شرک اور کفر والا موجود نہیں تھا، تو ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے تعداد کا زیادہ ہونا کسی کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ایسے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، جب شرک پیدا ہوا انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 84 یا 82 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اپنی فطرت پر واپس آئے۔ باقی سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دیا، جو بھی شرک کرنے والے تھے اب ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ لوگ جودی پہاڑی پر گئے، اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا میں زمین پر اتارا،
پھر وہیں سے دنیا کے اندر سے اہل کفر کا، کافر و مشرک کا وجود ختم ہو گیا۔ اس وقت بھی دنیا میں کوئی کافر اور مشرک نہیں تھا۔ کون تھے وہ؟ سارے کے سارے جو بھی اس وقت روئے زمین پر تھے، ان کی تعداد جو بھی رہی ہو، وہ سارے کے سارے اہل حق تھے۔ اس وقت کوئی بھی دنیا کے اندر کافر مشرک نہیں تھا۔ اور آخر میں بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب موحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہوں گے، اور وہ زمانہ ہوگا حضرت امام مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لہذا کثرت تعداد یہ باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی قلت تعداد یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے روافض اور خوارج کی تعداد کم ہے اہل سنت الجماعت کے مقابلے میں۔ ایسے آپ دیکھیے روافض کے اندر جو کچھ خاص بڑے بڑے غالی قسم کے فرقے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو وہ اپنے کم تعداد کو بنیاد بنا کر کے کہیں کہ ہم اہل حق ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اہل حق کی تعداد زیادہ ہو، لیکن جب دنیا کے اندر فساد پیدا ہو گیا اور پہلی جماعت جو ہمارے نبی نے تیار کی تھی، اس جماعت کے عقیدے اور منہج پر لوگ قائم نہیں رہے، تو اس کے بعد عام طور پر غالب طور پر اہل حق کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن یہ کبھی بھی معیار نہیں رہا، نہ کثرت اور نہ تعداد۔ لہذا معیار یہ ہے کہ جو انسان حق پر ہے وہی اہل حق ہے، وہی جماعت ہے، وہی سواد اعظم ہے، اور وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے، اور وہی جنت کا حقدار ہے۔ لہذا کثرت اور قلت یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے کے بعد، جو حدیث ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ سواد اعظم عالم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وہ یہودی 71 اور نصارہ 72، اور یہ امت میں ایک فرقہ اور مزید پیدا ہو جائے گا، کلھا فی النار الا سواد الاعظم، سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے سواد اعظم کے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کثرت تعداد والی جماعت کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی وہی سنائی ہے، سواد اعظم کو جہنم سے مستثنی قرار دیا، 72 کے بارے میں جہنم کی وہی سنائی، ایک کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک زیادہ یا 72 زیادہ ہیں، ظاہر بات ہے 72 زیادہ ہیں، ان کے لیے آپ نے جہنم کی وہی سنائی ہے، کلھا فی النار الا سواد الاعظم، سب جہنم کے اندر سوائے سواد اعظم کے۔ اس طریقے سے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم کے جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون؟ کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ان کے منہج اور عقیدے پر جو ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کو جہنم کی وعید سنائی، 72 لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی، اور ایک فرقہ جو نبی کے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو دین اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو دے کر کے بھیجا، آپ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، لہذا نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے۔ ہمارے نبی کی وفات کے بعد اسلام کے اندر مزید 72 فرقے اور پیدا ہو گئے۔ ایک فرقہ تھا نبی کے زمانے میں، وہ فرقہ جسے اہل سنت الجماعت کہا جاتا تھا پہلے، اب یہ اہل سنت الجماعت آج کے دور میں کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے عرب دنیا میں اہل سنت والجماعت یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل ہو، لیکن ہندوستان کے ماحول میں بر صغیر میں اہل سنت والجماعت کہہ دینا کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، آج کے دور میں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا لقب ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے جو شرک اور بدعات اور خرافات اور تصوف اور گمراہیوں کے اندر کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس لقب کو اپنے لیے استعمال کر لیا، محجوز کر لیا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اس سواد اعظم یا اس فرقہ ناجیہ کی سچی ترجمانی کرنے والا جو لقب ہے وہ اہل الحدیث اہل الاثر کے علاوہ نہیں ہے۔ سلفی کہنا بھی یہ بھی برحق ہونے کی دلیل ہے، خاص طور سے عربوں کے اندر، لیکن ایک شخص ایسا جو مقلد ہے، تقلید کرتا، وہ بھی اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے ایسے کئی لوگوں کی تقریریں سنی جو قالی قسم کے مقلد ہیں، کہتے ہم بھی سلفی ہیں،
ہمارے بھی سلف ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن آج تک میں نے کسی شخص کو بدعتی کو اور کسی اہل بدعت کو اہل حدیث اہل قدر کہتے ہوئے نہیں سنا۔ سب سے خاص جو لفظ ہے جو اس حق کی، اس فرقے کی ترجمانی، جماعت حقہ، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ کی ترجمانی کرنے والا اگر کوئی صحیح اور مستند اور معتبر لفظ ہے تو اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اہل حدیث وہی کہتا ہے جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر صحیح طور پر گامزن اور قائم اور استقامت اختیار کرتا ہے، وہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے تعلق سے کہا کلھا فینا الا سواد الاعظم، کہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے سواد اعظم کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سواد اعظم یہاں پر کثرت تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ جن کے پاس حق ہے وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، جو نبی اور صحابہ کے طریقے اور منہج پر ہیں وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو یا ان کی تعداد کم ہو۔ تعداد سے قطع نظر تعداد کبھی کم ہو سکتی ہے اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیثوں کے اندر کسی حدیث کے الفاظ میں ہمارے نبی نے امت کا لفظ استعمال کیا کہ لا یزال من امتی امت قائمہ بامر اللہ، کہ ہماری امت میں ایک امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ یہ کبھی اپنے تعداد کے لحاظ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہمارے نبی نے طائفہ کا لفظ استعمال کیا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ طائفہ کا معنی تعداد کے لحاظ سے امت سے کم ہے۔ اور کسی حدیث میں آپ نے اصحابہ کا لفظ استعمال کیا، یہ صحابہ طائفہ سے بھی کم تعداد برداشت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد سے قطع نظر جو حق پر قائم رہیں گے وہی سواد اعظم ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہیں، اور وہی طائفہ منصورہ ہیں، اور وہی سواد اعظم سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے پاس حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت یہ صرف معیار نہیں ہے، جب تک کہ اس کثرت کے ساتھ حق کی آمیزش نہ ہو یا حق نہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ ہم نے آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کی زندگی کی مثال، ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد کم رہی، وہی حق پر تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، جب آپ کی، ذرا غور سے میری بات سنیے، جب آپ کی وفات ہوئی تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مکہ، مدینہ اور طائف، ان تین شہروں کو چھوڑ کر کے باقی تمام شہر کے لوگ دین ارشاد سے مرتد ہو گئے تھے، ارتداد کا شکار ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے شکار ہونے والے ارتداد کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جو حق پر قائم تھے ان کی تعداد کم تھی۔ مکہ، مدینہ، طائف، ان تین بستیوں اور شہروں کو چھوڑ کر کے باقی تمام شہر کے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ اب ارتداد کی بہت ساری شکلیں تھیں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، آپ سب لوگ ان سے واقف ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کثرت یہ معیار نہیں ہے جب تک کہ حق ان کے ساتھ نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، بنو عباسیہ کے دور میں جب خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بادشاہوں کے مظالم برداشت کیے، مامون، واسق اور معتصم باللہ، ان 3 لوگوں بادشاہوں کے ظلم کو برداشت کیا، اور حالت ایسی تھی کہ بادشاہ سے لے کر کے عمرہ اور حکمہ اور اس طریقے سے جو خطبہ، یہ فقہا یا جو خطبہ ہوتے تھے، جو قضات ہوتے تھے، جو علماء ہوتے تھے، سب کے سب خلق قرآن کے قائل تھے۔ بہت کم ایسے لوگ بچے تھے جنہیں آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں جنہوں نے اس کی تردید کی اور کہا خلق قرآن کہ یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دین کی مدد فرمائی۔ وہ تنہے تنہا اور ان کے ساتھ چند اور لوگ تھے جو ڈٹ گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن کو اللہ کی مخلوق ماننے سے پورا دین ختم ہو جاتا ہے۔
جب قرآن مخلوق ہے، جیسے سورج مخلوق ہے، چاند ستارے مخلوق ہیں، ان چاند ستاروں اور سورج سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، ایسے قرآن جب مخلوق ہو جائے گا اور اس مخلوق کی قرآن کی شکل ہوگی، جیسے چاند کی شکل ہے، انسان کی شکل ہے، ستاروں کی شکل ہے اور دیگر مخلوقات کی شکل ہے، لہذا قرآن جب مخلوق ہے اس کی ایک شکل ہے قرآن کی شکل میں، جب مخلوق مان لیا جائے گا پورا دین دھڑام سے گر جائے گا، پورا دین ملیا میٹ ہو جائے گا، دین کا کوئی حکم باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسی عظیم ترین شخصیتیں جو صدیوں نہیں بلکہ ہزار سالوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت فرمائی اور عقیدے توحید کی، سنت کی، سلف صالحین کے عقیدے منہج کے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی، لہذا ان کی تعداد کم تھی لیکن وہی حق پر تھے، لہذا کثرت یہ معیار نہیں ہے، نہ قلت معیار ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ حضرت عمر بن میمون العودی کچھ آثار میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، ان آثار سے بھی یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ حق وہ ہے جو حق کے ساتھ ہو، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہ اکیلا ہی حق ہے، وہ جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت قرار دیا کہ اکیلے آپ امت ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں فرمایا۔ عمر بن میمون العودی یہ تابعی ہیں، لالکائی نے شرح اصول اعتقاد کے اندر یہ قول نقل کیا ہے اور یہ قول کا آخری حصہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن میں پورا واقعہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یمن میں ہم نے معاذ کی صحبت رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی، جب تک ان کی وفات نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ رہے، وفات ہوگی ہم ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو فقیہ تھی اس امت کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہم نے صحبت اختیار کی۔ ہم ان کو بار بار سنتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے علیکم بالجماعہ، اے لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، فإن يد اللہ علی الجماعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ بار بار جماعت کی کو لازم پکڑنے کی ہمیں تلقین کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وہی ہم بھی آپ کو وصیت اور نصیحت کرتے کہ الحمدللہ ہماری جماعت موجود ہے، ہمارے جماعت میں بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان کو لازم پکڑیے، ان کے ساتھ رہیے۔ جو جماعت کے ساتھ رہتا فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جیسے ریوڑ بکریوں کا، اگر وہ بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے تو اپنے آپ کو شیر سے بچا لیتی ہے، ایسے ہی جو جماعت کے ساتھ انسان رہے گا وہ اپنے آپ کو فتنوں سے، اور جو دین کے ڈاکو اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور منہج اور اس کے نام پر جو غیر منہجیت اور غیر سلفیت اور شرک اور بدعات اور خرافات کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ جماعت کو لازم پکڑیے، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک دن کہہ رہے تھے سیلی علیکم ولات یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر ایسے عمرہ ہوں گے جو نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں گے، فصلوا الصلاۃ بمیقاتها، لہذا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لینا، فہی الفریضہ، یہ تمہارے لیے فرض نماز مانی جائے گی، وصلوا معہم، اور جب وہاں جانا ان کے پاس اور نماز ہو رہی ہوگی ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، فإنہا لکم نافلہ، وہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں عمر بن میمون العودی، قلت یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ما ادری ما تحدثون، مجھے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں۔ قالوا ما ذاک، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا ہو گیا، کون سی بات ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تامرنی بالجماعہ، تم ہمیں جماعت لازم پکڑنے کا حکم دیتے ہو، وتحضنی علیہا، اور اس پر ابھارتے ہو کہ جماعت کے ساتھ میں رہوں، جماعت کے ساتھ رہوں میں، اس کی تعلیم دیتے ہو، ثم تقول، پھر تم یہ کہتے ہو صلی الصلاۃ وحدک، اکیلے نماز پڑھ لو، وہی الفریضہ، وہ تمہارے لیے فرض ہوگی، وصلی مع الجماعہ وہی نافلہ، اور جماعت کے ساتھ جا کر کے پڑھ لو تمہارے لیے نفل ہوگی۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عمر بن میمون عودی تابعی ہیں، تو کیا فرمایا عبداللہ بن مسعود، یا عمر بن میمون قد كنت اظنك من افقه اهل هذه القريه، اے عمر بن میمون میں تمہیں اس بستی کا سب سے فقیہ سمجھتا تھا کہ فقیہ شخص ہو تم۔ تدری ما الجماعہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جماعت کسے کہتے ہیں؟ قلت لا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ قال الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك، یہ آخری جملہ ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں کہ جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اکیلے ہیں حق پر، آپ جماعت ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جماعت تھے، وہی شواہد اعظم تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ جماعت کا دو مفہوم ہوتا ہے،
ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پہلی جماعت جو اللہ رب العالمین نے تیار کی اس کے عقیدے منہج پر آپ ہیں، اس لیے آپ جماعت ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حق پر آپ جمع ہیں، حق پر آپ مجتمع ہیں، حق پر آپ اکٹھا ہیں۔ جماعت کے اندر اجتماعیت کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا جب آپ حق پر مجتمع ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو آپ اگرچہ اکیلے ہیں آپ ہی جماعت ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جماعت وہ ہے کہ انسان اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہے تو جماعت ہے۔ ایسے ہی امام اسحاق بن راویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے سوال کیا گیا من السواد الاعظم، سواد اعظم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد بن اسلم ومن معه، محمد بن اسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ جماعت ہیں۔ محمد بن اسلم بہت نیک، سچے اور موحد اور متبع سنت تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت نہیں جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو سوائے ایک سنت کے، اور وہ میری تمنا اور خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں اسے بھی پوری کر لوں، اور یہ ہے کہ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اونٹنی پر، میں بھی اونٹنی پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے موقع مل جائے میں جا کر کے خانہ کعبہ کا اونٹنی پر طواف کروں۔ اونٹنی پر طواف کرنا یہ فضل یا اس کے لیے اجر زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی نیت یہ ہو جائے کہ چونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے اس لیے میں ایسا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں ضرور اضافہ فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز رہ گئی ہے، باقی میں نے اللہ کے رسول کی تمام سنتوں پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ شواد اعظم کون ہیں؟ محمد بن اسلم ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو عالم اکیلے نہیں ہوتا، عالم کی بات ماننے والے بھی اس کے پیروکار بھی ہوتے ہیں، اور عالم کے ساتھ ان کا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے جو وعید سنائی ہے کہ 72 جہنم کے اندر جائیں گے، وہ صرف عامت الناس نہیں جائیں گے، وہ اپنے علماء سمیت جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ دعات علی ابواب جہنم ہے، ان کا بڑا کردار ہے عوام کو گمراہ کرنے میں۔ ایسا نہیں صرف عوام الناس جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے علماء بھی جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ ان علماء نے اپنے عوام کو گمراہ کیا، سلف صالحین کے راستے سے بھٹکایا، اس لیے وہ لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ہم کسی پر جہنم ہونے کا حکم نہیں لگاتے، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ کلھا فی النار۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہو جہنمی ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی نے فرمایا کہ کلھا فی النار، اس لیے اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ تو امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا کہ محمد بن اسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ سواد اعظم ہیں، وہ سواد اعظم۔ ثم قال، پھر وہ کہتے ہیں کہ لو سالتا الجہال من السواد الاعظم، اگر تم جاہلوں سے جا کر کے پوچھو کہ سواد اعظم کون ہے تو کہیں گے جماعت الناس، لوگوں کی بڑی جماعت۔ لوگوں کی بڑی جماعت کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ کون کہے گا؟ جو جاہل ہوگا وہ کہے گا، جو عالم ربانی ہوگا، جو عالم دین ہوگا، وہ اپنی قلت پر یا اکیلے ہونے پر اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو وحشت میں نہیں سمجھتا۔ حق اس کے ساتھ ہے، حق سب سے بڑا نور ہے، لہٰذا جس کے پاس حق ہوگا وہ انسان کبھی ظلمت اور وحشت اور تاریکی کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا يعلمون، ان بیچاروں کو جاہلوں کو نہیں معلوم، ان الجماعت عالم متمسک بآثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طریقہ، بیچاروں کو نہیں معلوم کہ عالم اس متمسک عالم کو کہا جاتا ہے، جماعت اس متمسک جو نبی کے آثار اور نبی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، ایسے عالم کو جماعت کہا جاتا ہے۔ فمن کان معہ وَاتَّبَعَهُ فَهُوَ الْجَمَاعَةُ، جو ایسے عالم کے ساتھ ہوگا اور ان کی اتباع کرے گا وہ جماعت کے اندر شمار ہوگا۔ وَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ، اور جس نے ان کی مخالفت کی اس کے اندر اس نے جماعت کو چھوڑ دیا، حق کو چھوڑ دیا، پہلی جماعت کے راستے کو چھوڑ دیا، لہٰذا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو حق والے کون ہیں؟ جو حق کے ساتھ ہیں وہ حق والے ہیں۔ ایسے نعیم بن حماد یا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق بن راہویہ کے اس قول پر انہوں نے تعلیق لگائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صدق واللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم انہوں نے سچی بات کہی۔ فإن العشر اذا كان في عارف بالسنہ، ایک زمانہ پورے زمانے کے اندر اگر کوئی ایک عارف بالسنہ ہے، سنت کا جانکار، وداعٍ علیہا، اور اس کی طرف دعوت دینے والا، فہو الحجہ وہو الاجماع وہو السواد الاعظم وہو سبیل المؤمنین، وہی حجت ہے، وہی اجماع ہے، وہی سواد اعظم ہے، وہی سبیل المؤمنین ہے۔ التی من فارقها واتبع سواها واللہ اللہ ما تولی واصلاه جہنم وساءت مصیرا، جس نے بھی اس راستے کی مخالفت کی، چھوڑ دیا اور
کسی اور راستے کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ اسے جہاں وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دے گا اور اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا انسان اکیلا اگر حق پر ہے وہی حجت ہے، وہی اجماع، سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا انہوں نے وَعَلَمَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ وَالْحُجَّةَ وَالسَّوَادَ الْأَعْظَمَ هُوَ الْعَالِمُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَإِنْ خَالَفُوا أَهْلُ الْأَرْضِ۔ یہ علام الموقعین کے انہوں نے بیان کیا کہ بات جان لو کہ اجماع، حجت، سواد اعظم وہ عالم ہے جو صاحب حق ہے، جس کے ساتھ حق ہے وہی اجماع اور حجت ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، اگرچہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وَإِنْ خَالَفُوا أَهْلُ الْأَرْضِ، اور اگرچہ پوری دنیا والے اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کر بیٹھے، ان کی مخالفت کے اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی موافقت میں کتاب و سنت ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، آثار سلف ہیں، لہذا وہ کسی اور کی موافقت کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس سارے دلیلیں موجود ہیں، لہذا وہی حق پر ہے اگرچہ پوری دنیا والے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طریقے سے فضیل بن عیاض نے فرمایا علیک بطریق الہدی وإن قل سالکون، تم ہدایت کے راستے کو پکڑو اگرچہ اس پر چلنے والوں کی تعداد کم ہو، واجتنب طریق الردی، اور جو بربادی اور تباہی کے راستے پر لے جانے والا ہے اس راستے سے تم بچو، وإن کثر الہالکون، اگرچہ اس پر چلنے والوں کی، ہلاکت ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ، اس پر چلنے والے کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس راستے پر جو بھی جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، لہذا اس کی طرف تمہیں توجہ نہیں دینا ہے۔ امام شاطبی نے الاعتصام کے اندر ان کی اس بات کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی سعودی عرب کے بڑے عالم دین تھے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں انہ لا یستدل علی الحق بکثرت اہلہ حق ولا يدل قلة السالکین لأن من الامور ان یکون غیر حق بل الواقع بخلاف ذلك۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یشد علی الحق بکثرت اہلہ، کثرت تعداد کی بنیاد پر کسی کو حق نہیں مانا جائے گا، ولا يدل قلة السالکین، اور نہ ہی کم چلنے والوں کی تعداد اس بات پر دلالت کرتی کہ وہ حق پر نہیں ہے، ان یکون غیر حق، کہ وہ حق پر نہیں ہے، بل الواقع بخلاف ذلك، واقع اس کے خلاف ہے۔ فإن الحق هم الأقلون عددا، کیونکہ جو اہل حق ہیں وہ تعداد میں کم رہتے ہیں، الأعظمون عند اللہ اجرا وقدرا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عظیم ہوتے ہیں اجر اور قدر و منزلت کے اعتبار سے۔ تو اگرچہ تعداد میں آپ کم ہیں یا اہل حق کم ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے، قدر اور منزلت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت عظیم ہیں، لہذا عظیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس حق ہو۔ اور بھی بہت سارے علماء کے اقوال ہیں ہمارے سلف صالحین کے سواد اعظم کے تعلق سے، لیکن وقت کی تنگی اور قلت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اور آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب مسئلہ ہے شبہات کے ازالے کا۔ شبہات کے ازالے میں سب سے بنیادی بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ جو اہل باطل ہیں، اہل بدعات ہیں، اہل خرافات ہیں، سلف صالحین کے راستے اور منہج کو چھوڑ دینے والے ہیں، وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے سواد اعظم قرار دیا ہے، اور سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑی تعداد۔ لغت کے اعتبار سے سواد کو بڑی تعداد کہا جاتا ہے، لیکن اگر لغوی اعتبار شریعت کے اعتبار سے متصادم ہو جائے تو شریعت کا جو اعتبار ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، لغوی اعتبار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے کثرت مراد ہو سکتا اور ہے مراد، لیکن یہاں شریعت کی زبان میں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا 72 کے بارے میں، کثرت تعداد کے بارے میں جہنم کی وعید دی، ایک جماعت کے بارے میں جنتی اور جنت کی خوشخبری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر لغت مراد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے کچھ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، جبکہ وہ ساری کی ساری حدیثیں حد درجہ ضعیف ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر بھی سواد اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے میری بات ختم کر دوں۔ ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، دونوں انہی سے روایت ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی۔ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تمہیں اختلاف نظر آئے، اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ حدیث دلیل میں پیش کرتے ہو، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا شروع کا حصہ صحیح ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کا جو شروع کا حصہ جملہ ہے وہ صحیح ہے، دیگر حدیثوں اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جو آخری جملہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں سواد اعظم کو لازم پکڑو، یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی
شیخ زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف جداً قرار دیا ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے متہم بالکذب ہے، امام ابن معین نے اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ ایسے ایک راوی ہے جو لین ہیں یا ضعیف ہے حدیث کے اندر، اس بنیاد پر یہ حدیث ضعیف اور یا ضعیف جداً ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ بھی انس بن مالک ہی سے ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابن ماجہ اس حدیث کی روایت کرنے منفرد ہیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی اسی سند سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ لا یجمع اللہ هذه الامہ علی ضلالۃ ابدا، کہ اللہ رب العالمین اس امت کو ضلالت پر کبھی اکٹھا نہیں کرے گا۔ وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یہاں تک تو ثابت ہے۔ فاتبعوا السواد الاعظم، لہٰذا تم سواد اعظم کی اتباع کرو۔ فإنه من شذ فی النار اور شذ فی النار، دونوں صحیح ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی حد درجہ ضعیف ہے، شروع کے الفاظ صحیح ہیں، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ان کی بات صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، تو سواد اعظم سے مراد وہ نہیں ہے جو انہوں نے مراد لیا ہے، بلکہ سواد اعظم سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو حق پر ہیں، جن کے ساتھ حق ہیں، اور حق انہی لوگوں کے پاس ہے جو پہلی جماعت کے راستے پر ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں جو پہلی جماعت کے راستے پر ہے، اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں پائی جاتی ہے جو صحابہ پہلی جماعت کے راستے پر ہوں۔ ایک اور قول جس سے متعلق ہے، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں، وہ نعیم بن حماد کا، کیونکہ وہ بھی قول بہت اہم ہے، اور اس جماعت کے معنی کی تحدید میں یہ قول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان الجماع ما وافق طاعت اللہ عز وجل، جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے موافق ہو۔ فإذا فسدت الجماعہ، جب جماعت فاسد ہو جائے، برے ان کے اندر عقیدے اور منہج، بدعقیدگیاں اور گمراہیاں آ جائیں، فعلیک بما کانت علیہ الجماعۃ قبل ان تفسد، اس جماعت کو دیکھو کہ جماعت فاسد ہونے سے پہلے جو جماعت تھی اس جماعت کو تم لازم پکڑ لو۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ رہو گے لیکن تم ہی جماعت رہو گے۔ امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سواد اعظم وہ ہیں جن کے پاس حق ہے۔ سواد اعظم کون ہیں؟ ہمارے بھی دوسرے حدیثوں کے اندر ان کو طائف منصورہ قرار دیا، فرق ناجیہ قرار دیا، اہل الحدیث اہل الاثر قرار دیا، جماعت قرار دیا۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو سواد اعظم ہیں، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو جائے یا تعداد کم رہے، اس سے قطع نظر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تعداد زیادہ بڑھانا ہے۔ تعداد زیادہ بڑھانے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو زیادہ ویورز چاہیے، زیادہ فالوور چاہیے، زیادہ یہ چاہیے، تو انسان انہی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا آپ اکیلے ہیں، جماعت میں ہیں، آپ وحشت کا اور تاریکی کا کبھی احساس مت کیجیے گا۔ آپ اکیلے، جماعت حق آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو سواد اعظم پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین شرک بدعت اور خرافات سے اور جماعت حقہ کی مخالفت اور ان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔